تو یہ پیراڈائم کی بات کر رہی تھی مس، یعنی نظریات کی بات کر رہی تھی، مطلب عقیدوں کی بات کر رہی تھی، مطلب ایمانیات کی بات کر رہی تھی، مطلب پرسنل فلسفی کی بات کر رہی تھی کہ ہر شخص کی ایک پرسنل فلسفی ہوتی ہے۔ یہ ولنگ ویز میں جو لوگ انڈور آ جاتے ہیں پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ یا بار بار، یہ ممکن ہے کہ وہ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے نظریات ایسے تھے، ان کے پیراڈائمز ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں آ گئے۔ یہ پاسبل ہے وائس صاحب؟ یہ جو یہاں پہ ولنگ ویز میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں انڈور، یہ اپنے پیراڈائمز، اپنے نظریات، اپنی پرسنل فلسفی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی اور ہی ان کو یہاں لے آتا ہے؟ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پیراڈائمز کی بات ہے نا، نظریات کی بات، یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جس نے لکھی ہے کتاب، اسٹیفن کوی، اس نے یہ پیراڈائمز کی بات کی ہے۔ تو اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک دفعہ نیو یارک کی ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نظریات کئی دفعہ غلط فہمی کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ غلط فہمی، اصل بات وہ حقیقت نہیں ہوتی، پر آپ کا دماغ اس کو حقیقت سمجھ کے اس طرح سے سوچنا شروع کرتا ہے اور اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ لیک آف انفارمیشن اور جلد بازی بھی خرابی پیدا کرتی ہے۔ ہم نے اس کو پورا تھاٹ نہیں دیا، پورا اس کا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ ٹو دا ریفرنس، اس پہ سوچ بچار نہیں کی، اس کے مختلف زاویے نہیں دیکھے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ کوئی سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس پہ غور نہیں کیا۔ اگر ہمیں وجہ پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ بدل جائے۔ تو وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اسٹیفن کوی نے کہا کہ نیو یارک کی ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ایک آدمی اس میں داخل ہوا جس کے ساتھ اس کے 3-4 بچے تھے۔ ایک سٹاپ پہ، مے بی جیکسن ہائٹ کا سٹاپ تھا، وہاں پہ وہ ٹرین میں داخل ہوئے اور وہ بچے جو تھے وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ٹرین میں انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا اور ان کا جو باپ تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تو وہ یہ ہوا کہ وہ بندہ داخل ہوا اس میں، 3-4 اس کے ساتھ بچے تھے، اور وہ افراتفری پوری ٹرین میں، کسی کی اخبار کھینچ رہے ہیں، کسی کے پاؤں پہ پاؤں دے رہے ہیں، کسی کی کافی گرا رہے ہیں، ہڑبونگ سی مچا دی انہوں نے۔ ایک وہاں پہ ایک طوفان سا برپا کر دیا، اور وہ بندہ جو ہے وہ ان کو روک ہی نہیں رہا، بڑے کول طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ تو یہ جو اسٹیفن کوی صاحب تھے یہ کچھ دیر تو برداشت کرتے رہے، 5-10 منٹ۔ اس نے کہا یار یہ تم بچوں کو بتا کیوں نہیں رہے ہو کہ یہ اس طرح سے نہ کریں، مس بہیو نہ کریں، تم ان کے کیا لگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ان کا والد ہوں۔ تو انہوں نے کہا ان کو منع کرو، روکو۔ اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم ایک ہسپتال سے آ رہے ہیں اور اس ہسپتال میں ان کی امی کی وفات ہو گئی ہے، اور مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان بچوں کے ساتھ کیا رویہ کروں، ڈانٹوں ان کو یا روکوں، اور میں خود بھی اتنا زیادہ اس وقت پریشان ہوں اور اتنا زیادہ میں غمزدہ ہوں کہ میں ان کو کچھ کہہ نہیں پا رہا۔ تو جو ہی ان کو پتا چلا کہ اس بندے کے ساتھ تو یہ مسئلہ اتنا زیادہ اس کا نقصان ہو گیا، اتنا غم شدید ہو گیا، تو ان کا پیراڈائم چینج ہو گیا، نظریہ ان کا بدل گیا، چینج ہو گیا، پیراڈائم شفٹ ہو گیا۔ تو ان کا پیراڈائم دیکھیں کس بات سے شفٹ ہوا؟ جب ان کو انفارمیشن ملی، جب ان کو معلومات ملی، تو ان کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا کہ نہیں، یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے، یہ کوئی لاپرواہ آدمی نہیں ہے،
یہ کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. تو پیراڈائم شفٹ ہو گیا انفارمیشن کی وجہ سے. آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, آپ یہاں پہ ایڈمیٹڈ ہیں, کیا آپ لوگوں نے اپنا پیراڈائم شفٹ کیا؟ پیراڈائم یعنی نظریات, یعنی ایمانیات. آپ کو پتا ہے نا کہ کئی دفعہ بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اگر اپنی زندگی میں واقعی کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے ماضی میں کیا نظریات رہے ہیں, آپ کے کیا عقائد رہے ہیں, کیا آپ کے پیراڈائمز, بلیفز, آپ کے بلیفز غلط تو نہیں تھے. ان بلیفز میں BELIEFS میں لائی تو نہیں تھا, LIE بلیفز میں LIE کتنا تھا؟ آپ کے والدین اور آپ کے کاؤنسلرز آپ کو باتیں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آپ کرتے رہے ہو, اس کی وجہ سے آپ جو اصل مقصد تھا زندگی کا, آپ سب کا ایک کوئی مقصد چل رہا تھا, دی ہائر پرپس, آپ اس سے ہٹ گئے اور آپ لوگوں کو اپنے موڈ مزاج اور امپلس کنٹرول, یہ اب 2-3 لفظ میں نے یوز کیے ہیں, اپنے موڈ مزاج. کبھی آپ لوگوں کا نا اپنے دیکھیے گا, کبھی آپ لوگوں کا موڈ بہت نیچے چلا جاتا تھا. موڈ مزاج کے مسائل یعنی بہت لو موڈ ہو جانا یا بہت ہائی موڈ ہو جانا کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں, اس طرح کا موڈ ہو جانا. یا کوئی ذہن میں بات آ گئی تو اب یہ تو میں نے کر کے چھوڑنی ہے, اس کو نہیں میں نے روکنے دینا کسی کو بھی. امپلس, ایک جذبہ آ گیا, یہ کرنا ہے, ڈیمانڈ پیش کرنی ہے, رد نہیں کرنی ہے آپ نے میری ڈیمانڈ, میں نے جو آپ کو کہا ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے, چاہے میں اپنے حصے کا کام کروں یا نہ کروں. یا جو آپ نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا میں نے اگر وہ توڑ بھی دیا تو کوئی بات نہیں, پر جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ آپ لوگوں نے کبھی ایسی سوچیں آپ نے اپنے اندر پائیں؟ کبھی نہیں پائیں؟ پائی ہیں؟ میں نے جو سوچ لیا یہ پورا کرو, میں آپ کی نہیں مانوں گا, مجھے نہ بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے. یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے اندر ایسی کوئی سوچ تھی, اگر تھی تو یہ غلط پیراڈائم تھا, کیونکہ دنیا ایسے نہیں چلتی. دنیا چلتی ہے کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ. تو یہ ایک پیراڈائم ہے کہ میں تو کہوں گا اور یہ سب میری بات مانیں گے, ایک پیراڈائم ہے. اور ایک پیراڈائم یہ ہے کہ میں نے پہلے محنت کرنی ہے, پروف کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے, خدمت کرنی ہے, کنونس کرنا ہے, پھر جو مجھے مل جائے اس پہ میں نے شکر گزار ہونا ہے. اب یہ تو ایک بہت بڑا پیراڈائم ہے کہ میں نے تو شکر گزار ہونا ہے, جو مل جائے اس پہ شکر کرنا ہے. لوگوں کے پاس جو بھی چیز ان کو پیش کی جاتی ہے وہ اس کے اوپر نکتہ چینی اور کرٹیسزم کرتے ہیں کہ لو یہ دیا, یہ کیا دے دیا ہم نے, یہ کیا بڑی چیز ہے. ایک یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے دیا الحمدللہ, تھینک یو. یہ فری میل نہیں ہے, گریٹیٹیوڈ, تشکر. اچھا, گریٹیٹیوڈ سے ہمارے اندر جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کامنس آ جاتی ہے جب ہم پتہ ہے کیوں آتی ہے کامنس؟ گریٹیٹیوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, سو وی اسٹارٹ کاؤنٹنگ آور blessings, sense of fairness, that the world has been fair to me, so I will return the fairness by giving it back, contributing. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
سو ڈونٹ بی اے پرسن جو چیزوں کو جھٹلا دیتا ہے, جو کہتا ہے, اس کو بولتے ہیں کفران نعمت, کہ اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ نہ کرنا. مثال ہے کہ آپ کا موڈ کسی وجہ سے خراب ہے, مثال ہے, آپ ایک پیپر لیں اور اس پہ لکھنا شروع کریں کہ کیا کیا نعمتیں آپ کے پاس ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ اپنی باڈی سے شروع ہو جائیں, آئیز, بریدنگ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ہارٹ دیٹ از بیٹنگ, واٹ ایور یو ہیو. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کسی کی اگر آنکھ چلی جائے تو اس کی ریپلیسمنٹ کتنے کی ہوگی؟ یا چلیں کڈنی لوگ بیچتے ہیں, جو مجبور بہت لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کڈنی کبھی خون بیچتے ہیں. تو از اٹ ایزی؟ تو آپ کے پاس جو چیز موجود ہے اس کو ہم نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. جب ہم چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں تو ہمیں تشکر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیراڈائم ہے, یہ ایک سوچ ہے, صرف یہ ایک نظریہ ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے موڈ مزاج اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں. اب آپ بتا دیجئے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو موڈ مزاج کے مسائل نہیں ہیں, اور یہ بھی بتائیے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو نیگیٹو سوچتے ہیں, جن کو بلیم بہت ہے, جن کو دوسروں کے اوپر بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ جو میری حالت ہے اور یہ جو میری موجودہ حالت ہے اس کی وجہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی اور ہے. مے بی پیرنٹس ہیں, مے بی معاشرہ ہے. میرے لیے بہت آسان ہے کہ میری جو زندگی میں کمی ہے اور جو مجھ سے نہیں اچیو ہوا یا جو میں نے غلطیاں کی ہیں میں کسی پہ بلیم کر دوں. It could be my parents, it could be my wife, it could be my children, it could be my boss, it could be my colleagues, it could be my neighbors, it could be my country, anything and everything but except me. Except me. باقی سب میں یہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا یہ مجھے صرف بتائیں. دیکھیں نا, نہیں سیٹسفیکشن ملتی نہیں ہے رحیم. اس سے ایک طبیعت میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اور ایک نیگیٹیوٹی کا سپائرل چلنے لگ جاتا ہے. جب وہ نیگیٹیوٹی کا سپائرل چلتا ہے تو یہ ڈاؤن ورڈ سپائرل ہے, یہ ایک وارٹیکس ہے, گرداب ہے. اٹ سکس یو ان. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں گے. یہ ایک مشکل کام ہے, یہ آسان کوئی نہیں ہے. ڈیلی انوینٹری کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس کے لیے انوینٹری بنانا پڑتی ہے, اس کے لیے لکھنا پڑتا ہے کہ اس کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں, اسپیکر کتنے ہیں, پنکھے کتنے ہیں, اے سی کتنے ہیں, ہاں لائٹیں کتنی. تو اسی طرح آپ کو اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے کہ میں صبح جاگا, کیا محسوس کر رہا تھا, کس سے انٹریکشن ہوا. اگر کسی کی کوئی روٹین نہ ہو جاگنے اور سونے کی تو پرابلمز ہو سکتی ہیں. دیکھیے روٹینز ہماری وہ ایک اینکر کا کردار ادا کرتی ہیں. اینکر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بحری جہاز ہوتا ہے نا, اس میں ایک لنگر ہوتا ہے, اس کو اس جگہ پہ رکھنے کے لیے, ورنہ وہ ڈرفٹ کر کے, جو ویوز آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈرفٹ کر کے کہیں سے کہیں چلا جائے گا. محفوظ کرنے کے لیے کہہ لیں. تو یہ جو روٹینز ہوتی ہیں نا, رات کو ایک خاص وقت پہ سو جانا, یہ ایک روٹین ہے. دل یہ کرتا ہے کہ جب آپ کو یہاں پہ پابندی ہے نا, جب یہ پابندی ختم ہوگی اور موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا, جب بھی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا ہوا. تو بیڈ روم میں ہم یہ کام سوچ سکتے ہیں کہ ہم مان جائیں, ہم اپنی کمزوری کا پہلے سے مان جائیں کہ جب میں بیڈ روم میں جا کے بیڈ پہ بیٹھ کے یا صوفہ پہ بیٹھ کے
موبائل یوز کرنا شروع کرتا ہوں تو میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، یا میں جب رات کو لیٹ نائٹ کالز کرتا ہوں تو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، یا میرے جو بیڈ روم میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے، اب تو آپ کو پتہ ہے نا ٹیلی ویژن سیٹس میں بھی اکثر یہ وائی فائی فیسلٹی ہوتی ہے. سو یہ چیزیں آپ کے بیڈ روم میں اگر ہوں گی تو یہ پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کا سلیپنگ ٹائم ڈیلے ہو جائے. اور اگر آپ کا سلیپنگ ٹائم ڈیلے ہو گیا، جیسے 2-3 بج گئے، تو میلاٹونن جو ہمارے جسم میں خارج ہوتی ہے برین سے، پائنیل گلینڈ سے، اس کا بہترین وقت خارج ہونے کا شروع ہوتا ہے 10 بجے. تو آپ نے جتنا مس کر دیا اتنی وہ کم اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ہماری دماغ کو کلینز کرتی ہے، صاف کرتی ہے. نیگیٹو سوچیں، جنگلڈ اپ جو جیسے الجھنے یا وہ لگی ہوئی نوٹس، ان کو فائلنگ سسٹم کو صحیح کرتی ہے. اسی طرح سے رات کے 2 بجے 12 بجے کے بعد 12 سے 2-2:30 بجے تک گروتھ ہارمون پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے. اگر ہم سو نہ رہے ہوں تو پھر وہ ریلیز نہیں ہوتا. تو ہم اپنے بایولوجیکل کلاک کو، ہمارے اندر ایک کلاک ہے، ردمز ہیں ہمارے اندر، ردمز ان کو بولتے ہیں ڈائرنل ردمز، سونے جاگنے کے ردمز، صفائی کے ردمز، ڈی ٹاکس کے ردمز. جب ہم رات کو 10 بجے، 10:30، 11، یعنی جس دن جاگیں اسی دن سو جائیں. اگر ہم صبح 7، 8، 9 بجے جاگے ہیں تو رات کے 12 بجے سے پہلے سو جائیں، اور پھر 8، 9، 10 گھنٹے کی نیند پوری کر کے جب ہم جاگیں گے تو ہم نے ایک کام کم از کم ٹھیک کر لیا. کم از کم ایک کام ٹھیک کر لیا، کم از کم ایک کام ٹھیک کر لیا. یعنی ہم نے رات کو اگر سیسو کی یہ سائڈ اٹھانی ہو تو کون سی سائڈ کو نیچے کرنا پڑتا ہے؟ اپوزٹ. اگر ہم نے صبح صحیح وقت پہ جاگنا ہے تو وی شوڈ ٹرائی ٹو سلیپ ایٹ دا رائٹ ٹائم. ادروائز وی ول بی شارٹ آف سلیپ وین وی ویک اپ ان دا مارننگ. جب ہم دیر سے سو کے جلدی اٹھیں گے تو ہماری نیند کم ہوگی. جب نیند کسی کی کم ہوتی ہے، اریٹیبل، خراب، کافی چائے سے ہم اس کو بہلاتے ہیں. تو کافی اور چائے کیا ہوئے؟ موڈ آلٹرنگ. تو ہم تو آپ کو روکتے ہیں کہ موڈ آلٹرنگ سبسٹینسز نہ یوز کریں، ہم تو آپ کو روکتے ہیں. اور جو سگریٹ ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو وہی میں کہنے لگا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے پیراڈائمز ایمانیات شفٹ ہی نہیں ہوئے، بدلے ہی نہیں ہیں آپ نے اپنے پیراڈائمز. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جا رہے ہیں زندگی میں یہاں سے ڈسچارج ہو کے کچھ چیلنجز فیس کرنے، یا جب آپ یہاں سے ڈسچارج ہوں گے تو آپ کو کوئی چیلنجز نہیں ہوں گے؟ پہلے تو آپ یہ مجھے بتا دیں. اگر چیلنجز مثال میں دینے لگا ہوں کہ اس طرح کے ہیں جیسے کہ کوئی پہاڑ سر کرنا، مثال ہے کہ کوئی چیلنجز، آپ کے لائف کے چیلنجز ایسے ہیں، یعنی اپنا موڈ اپنے قابو میں رکھنا کوئی چیلنج ہوگا آپ کے لیے. سو ہم اس کی تشبیہ دے دیتے ہیں کہ جیسے پہاڑ سر کرنا. اب اگر کوئی پہاڑ سر کرنے جا رہا ہے تو کافی باہر سے ایکسٹرنلی پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑیں گی، ہوائیں، ٹھنڈا، کھانے پینے کا، آکسیجن، یہ وہ واٹ ایور، رائٹ. ان سے وہ فائٹ کرے، یا اس کے جوتے کے اندر ایک کنکر، ایک پتھر موجود ہے اور وہ اس کو نکال کے نہ پھینکے، اس کو جوتے میں ہی رہنے دے، اور پھر بھی وہ یہ جو سارے چیلنجز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو. اس کو وہ جو جوتے میں کنکر ہے، چھوٹا سا کنکر ہے، بڑا نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا ہے،
وہ تنگ کرے گا کہ نہیں کرے گا. آئیڈیلی اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی پہلے سگریٹ بھی تو چھوڑے نا. سگریٹ کو تو آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی کہ میں نے ڈرگز کو چھوڑ دینا ہے, میں نے اپنا موڈ ٹھیک رکھنا ہے. تو پہلے آپ کو وہ جو ایک چھوٹا سا کنکر ہے, گیٹ ریڈ آف دیٹ. اف یو کی ناٹ ڈو دیٹ, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو پلیز یہ جو سگریٹ کے ساتھ محبت آپ میں سے جتنوں کو بھی ہے, دل میں بسائی ہوئی ہے, دل میں جو ایک یار کی تصویر آپ نے بالکل سجا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کا نام سگریٹ ہے, پلیز گیٹ ریڈ آف اٹ. It is not possible to climb the mountains without taking out that little pebble in your shoe. اس کو پہلے پھینکنا پڑے گا یار. سگریٹ کے ساتھ یاریاں اور گلاں وڈیاں وڈیاں, اے نہیں ہونا, اے نہیں ہونا, بھول جاؤ. یہ دھوکہ ہے. پلیز شفٹ یور پیراڈائم. یہ پیراڈائم ہے آپ کا, یہ تھوڑا جیا کر لاں گا ایک دفعہ, کچھ نہیں ہونا. او نہیں بھائی, many have been proved wrong. بہت سے آپ سے پہلے یہ ایکسپیریمنٹس کر چکے اور آپ میں سے بھی بہت سے یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. اور ایک ہی کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ نتائج فرق ہوں گے, یہ کیا ہے؟ انسینٹی. بلکہ میں تو اس کو کہوں گا دس از obscenity. دس از obscene. انسینٹی ہے, میں مذاق کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے پیراڈائمز ہماری زندگی میں کتنا اہم رول پلے کرتے ہیں. ریکوری کا میں نے نام اس لیے لیا ہے کیونکہ گولز تو بندے کے بہت سارے ہوتے ہیں, مگر ایک ہوتا ہے وائلڈلی امپورٹنٹ گول. یہ سالک بہت اہم بات ہے کہ ایک ہوتا ہے وائلڈلی امپورٹنٹ گول. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وائلڈلی امپورٹنٹ گول سب سے ضروری. میں پھر سے وہ بتا رہا ہوں کیونکہ سالک نے کہا کہ اور بھی گولز ہوتے ہیں, تو میں بات کر رہا تھا ریکوری کی خاص طور پہ. یہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے نا, یہ ایسا گول ہوتا ہے جو نمبر 1 پوزیشن پہ ہوتا ہے. اگر آپ نے باقی سارے گولز پورے کر لیے مگر یہ پورا نہیں کیا تو سمجھیں کہ آپ کے باقی گولز بھی فائدہ نہیں ہوا. ریکوری یہاں پہ آنے والوں کے لیے, دیکھیے آپ روزانہ یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنے دن یہاں پہ رہنا ہے, کتنے دن رہنا ہے, کتنے دن فالو اپ میں آنا ہے, یہی سوال آپ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ فالو اپ کے بعد آپ کو انڈور نہ ہونا پڑے, تو آپ کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ ڈرگ سے دور ہونا, مطلب ریکوری. ریکوری جو ہوتی ہے نا, وہ صرف ایبسٹیننس نہیں ہوتی. ڈرگ سے دور رہنا صرف جو ہے نا وہ ہوتی ہے ایبسٹیننس, یعنی ڈرگز میں یوز نہیں کر رہا. یہ مکمل نہیں ہے چیز, یہ ادھوری چیز ہے. رویے بھی ساتھ میں بدلنے. تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول وہ گول ہوتا ہے جس کو اگر آپ نے اچیو نہ کیا اور باقی گولز آپ نے اچیو کر بھی لیے تو نقصان ہے. اور وائلڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہے آپ بتائیے؟ آپ پائلٹ ہیں, ٹرینڈ, آپ فلائی کرنا چاہتے ہیں, دس از یور گول. آپ تب تک فلائی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ اپنی ریکوری مینٹین نہیں کریں گے فار ایٹ لیسٹ 1 to 2 years. اور ریکوری میں ڈرگز نہ کرنا اور رویے ٹھیک ہونا. وائلڈلی امپورٹنٹ گول پہچان جائیں کہ ریکوری ہے اور چھوٹے چھوٹے گولز اور نہیں ہیں. ریکوری از دی وائلڈلی امپورٹنٹ گول. اس کی مثال ایروپلین سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب کوئی ایئرپورٹ ہوتی ہے, ایئرپورٹ, اس پہ بہت, مثال کے طور پہ ہیدرو ایئرپورٹ. ہیدرو از این ایئرپورٹ ان لنڈن, a very busy airport.
a very busy airport, ہر ایک منٹ میں فلائٹ اتر رہی ہے, ٹھیک ہے جی, ویری بزی ایئرپورٹ ہیدرو. وہاں پہ ایک وہ بیٹھا ہوگا ایک اونچے سے ٹاور میں, ایئر ٹریفک کنٹرولر بیٹھا ہوگا, ATC ایئر ٹریفک کنٹرولر ایک ٹاور میں بیٹھا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ایروپلین جو ہے نا وہ آ رہا ہے ٹورڈز دی رن وے, ٹرمیک, اترنے کے لیے آ رہا ہے. اب اس کو فون آ گیا ہے اس کی بیوی کا کہ آج شامی کی پکائیے. فون آ گیا کہ کیا پکانا ہے, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ فون سنے گا نا, وہ فون سنے گا. پھر ایک اور دوست ہے اس کا, وہ اس کو پوچھ رہا ہے پاس کہ یار آج جب ہم ختم کریں گے یہاں سے شفٹ, تو پارٹی میں ہم نے سوہو میں کہاں جانا ہے. تو ظاہر ہے اس کا جواب دینا چاہیے اس کو. اگر وہ اپنی وائف کے فون کا جواب دیتا ہے یا وہ اپنے دوست کے طرف باتوں میں لگ جاتا ہے, تو ہر منٹ میں یہ بتا رہے ہیں عدنان بھائی کہ وہاں پہ ایک ایروپلین لینڈ کرتا ہے. اس ایروپلین کی کریکٹ لینڈنگ وداؤٹ ایکسیڈنٹ کس کی ذمہ داری ہے؟ ATC کی. اگر وہ اپنا دھیان کسی اور طرف کر لے تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہوا؟ آپ کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ اٹس سو سمپل. اب آپ بتائیے, اتنی ساری میں نے بات اس آپ کے لیے بتائی کہ ریکوری کے لیے کون سے پیراڈائمز ہیں جو آپ نے شفٹ کیے ہیں تاکہ اب آپ دوبارہ ان مشکلوں اور مسائل میں نہ پڑیں. پیراڈائم شفٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یہی بات لیکچر اسی پہ تھا نا. اور وائلڈلی امپورٹنٹ گول بھی آپ سمجھ گئے ہیں, ریکوری. اچھا, ریکوری کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ بتائیں اسامہ صاحب, ریکوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بازیاب ہونا, صحت یاب ہونا, بحالی. ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کہیں گم گئی تھی اس کو دوبارہ حاصل کرنا, ریکور کر لینا, بازیاب کر لینا. تو آپ کی کیا چیز گم گئی تھی؟ کون سی صحت؟ آپ تو اچھے بھلے نظر آتے ہیں. بایو, سائیکو, سوشل اینڈ اسپرچل ڈس آرڈر. صحت دماغی بھی اور جسمانی بھی, روحانی بھی, تعلقات بھی, یہ سب کہیں کھو گئے تھے. تو یہ جو ہے واپس کرنا اس کو بہت ضروری ہے. چھوڑے ڈینگی کو, ڈینگی کہاں سے آ گیا ہے؟ ہم تو ڈینگی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم. تو عمران آپ بتائیے, آپ اپنی ریکوری کو کیسے مینٹین کریں گے؟ اچھا, یہ پیراڈائم آپ کا شفٹ ہوا کہ یو بلونگ ہیئر ان ولنگ ویز فار 100 days, یا یہ ابھی نہیں ہوا؟ نہیں, یہ آپ سچ سچ بتائیں, بالکل دل سے بتائیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے والد سے جب ملتے ہیں تو آپ یہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک چانس دیں, تو وہ کہتے ہیں بالکل چانس ہی چانس ہے. پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ڈسچارج جلدی ہے نا. تو somewhere deep down in your heart you have a paradigm that you do not belong here for 100 days. Am I correct? تو یہ تو ایک پیراڈائم کا پھر فرق ہوا نا. ہم جو کہہ رہے ہیں اور جو آپ کے دل میں بات ہے اس میں دوہرا پن ہے. تو جہاں پہ دوہرا پن ہوگا, جہاں پہ دل اور دماغ الگ الگ چل رہے ہوں گے, تو ایمان اس کو کہتے ہیں کہ آدھا یقین آدھا نا یقین رکھنا, اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو تو کچا پکا کہیں گے, یہ تو ایمان نہ ہوا.
ایمان تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پورا فیتھ ہو. تو یہ ہم آپ کا فیتھ کیسے لا سکتے ہیں؟ بیکاز وی آر ٹرائنگ, یور فیملی از ٹرائنگ. آپ کی فیملی کا فیتھ ہے کہ وی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو ریکور, وی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو ریکور, ریکوری کے لیے ہم آپ کی مدد, ان کا ہم پہ فیتھ ہے, آپ کا تو نہیں ہے. فیتھ ایمان, ہاں ایمان ہی ہوتا ہے نا فیتھ. امید تو ہوپ ہوتا ہے نا. جی عمران, یقین. ہاں جی, آپ کا کیوں نہیں ہے ہم پہ فیتھ؟ ہم کہاں مسئلہ کہاں ہے؟ کہیں ہم میں مسئلہ ہے یا آپ کے پیراڈائم میں مسئلہ ہے؟ دیکھیے نا, ابا جی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مسٹیک کی, وہ کئی دفعہ آپ کی پوری ایک فہرست سی گناتے ہیں, جو کہ آپ نے کبھی نہیں کہا یہ جھوٹ ہے, آپ ایگری کرتے ہیں. پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ باقیوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے, عمران کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ, اور آپ کو یہ بھی تو لگتا ہے, آپ کا پیراڈائم یہ بھی ہے کہ یہ یہاں رہنا کوئی سزا ہے. تو سزائیں اس طرح کی ہوتی ہیں جیسی آپ کو مل رہی ہے, یہ سزائیں اس سے سخت اور کڑی ہوتی ہیں. یہ جگہ پرزن ہے, کریکشنل سینٹر ہے, ریہیب ہے یا ہاسپٹل ہے. یہ ایگزام جو ہوتا ہے, ایگزام کسی کا بھی, آپ سب نے کوئی نہ کوئی ایگزامز پاس کیے ہوں گے اپنی لائف میں. تو جب ایگزام کی کوئی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے, کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے, تو وہ اس لیے آتی ہے کہ ایگزام جلدی سے ہو اور ہم وہ دن گزر جائے اور ہم فری ہو جائیں, یا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک ہم نے ایک سلیبس کور کرنا ہے, پڑھنا ہے, اور پھر جب وہ ایگزام کا دن آئے تو اس کو پاس کرنا ہے اور کوالیفائی کرنا ہے. اگر ہم ویسے ہی دن ہی گن رہے ہیں کہ کس دن ایگزام ہوگا, کس دن وہ امتحان ختم ہوں گے, نہ اس سے پہلے کوئی پڑھائی نہ اس کے بعد کوئی پڑھائی, would that be the right paradigm? اگر آپ میں سے جتنے بھی لوگ, ان کے پیرنٹس ان کو فنڈ کر رہے تھے ان کی تعلیم کو, آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیرنٹس ان کی تعلیم کو فنڈ کر رہے تھے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہ خود کام کرتے تھے اور خود ہی اپنی تعلیم کو فنڈ کرتے تھے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے تھے کتنے نہیں تھے. از اٹ ایزیئر کہ آپ کی کوئی اور تعلیم فنڈ کرے اور آپ کو کھانا پینا ہر چیز وقت پہ بالکل جیسے یہ بتا رہے تھے عدنان کے ہر چیز اچھی ملے, چہ جائے کہ آپ کو موپ بھی خود کرنا پڑے, برتن بھی خود دھونے پڑیں, گروسری بھی خود کرنی پڑے, سارے کام خود کرنے پڑے, اور پھر پڑھنا بھی پڑے اور پھر جاب بھی کرنی پڑے؟ وچ ون از ایزیئر؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ اس فیسلٹی ہے, پھر بھی آپ کا دل نہیں لگتا, اس لیے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, کیونکہ آپ دل سے پیراڈائم آپ نے شفٹ نہیں کیا, آپ اس کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں, اور وہ جو زندگی آپ گزار رہے تھے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی مزے کی چیز تھی, کیونکہ اس میں کسی کے پاس کوئی ویپ تھا, نشے تھے, نائٹ لائف تھی, عیاشیاں تھیں, وہ سب کچھ جو تھا ایک دھوکہ تھا. دھوکہ, وہ ایک دھوکہ ہے, سراب ہے, مراج. واٹ از اے مراج؟ پیاسا جو ہوتا ہے نا, پیاسا جس کو پیاس لگی ہوتی ہے اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے, وہ جب بھاگ کے ریت میں جاتا ہے اس کو دور سے نا ایسے نظر آتا ہے پانی, ہیٹ ویو سے, وہاں پہنچتا ہے وہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ لوگ بھی موڈ ڈس آرڈر کا شکار تھے, نیگیٹو سوچوں کا شکار تھے, اور اس کو کور کرنے کے لیے, نیگیٹو سوچوں کی بے چینیوں کو کور کرنے کے لیے آپ پارٹی کرتے تھے, آپ ڈرگز کرتے تھے, اور سکون پھر بھی نہیں ملتا تھا. بیکاز دیٹ واز اے میراج, دیٹ واز اے, کیا اس کو اردو میں بولتے ہیں, سراب. سراب وہ جھوٹ ہے, وہ سچ نہیں ہے. اور جتنی بھی ہماری نیگیٹو سوچیں ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ
ہمارے ساتھ سلوک صحیح نہیں کیا جا رہا، یہ حقیقت نہیں ہے. یو آر دا لوڈ ون، یو آر دی ایپل آف دیئر آئی. آپ ان کی آنکھ کا تارا ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں پہ لائے، پر آپ ماننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، تو پھر ٹھوکریں ہی ملیں گے نا. جب ہم نے اپنے نصیب خود بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا، جب ہمیں میڈیٹیٹ کرنے کا، تیاری کرنے کا وقت ملا، تو ہم نے اپنا ایمان بدلا ہی نہیں، دل بدلا ہی نہیں. ہمیں مائنڈ فل رہنے کی عادت ہی نہیں ہے. یعنی ہم جہاں پہ ہیں فزیکلی وہاں پہ مینٹلی نہیں ہیں. We have to be where we are. Have your heart and mind where you are. جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ اپنا دل اور دماغ دونوں کو لے کے آئیں، مائنڈ فل اور ہارٹ فل ہو جائیں، سنسیئر ہو جائیں، سنسیئر. اور پلیز لاسٹ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ جب بھی نیگیٹیوٹیز اور اندیشے اور پریشانیاں اور اپنی جو آپ کی نیگیٹیوٹیز ہیں نا خیالوں کی دوسروں کے متعلق اور اپنے متعلق کمیاں کہ مجھ میں یہ، جب بھی آپ کے دل پہ اور دماغ پہ دستک دیں نا، فوراً وہاں سے ڈسٹینس کریں، نکلیں وہاں سے. یہ جو سوچیں ہیں نا، نیگیٹو سوچیں، یہ کرتی ہیں برباد. نیگیٹو سوچیں فیلنگز کو نیگیٹو کر دیتی ہیں. وہاں سے فوراً ڈسٹینس کریں اور کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں، فوکس کریں، ری فوکس. پلیز ڈونٹ ٹیک یور پیرنٹس فار گرانٹیڈ. ڈونٹ ٹیک یور وائف، یور چلڈرن، یور لوڈ ونس فار گرانٹیڈ. سم ڈے یو ول لک بیک and they won't be there and you will curse yourself but it won't help you. کچھ ایسا دن اللہ نہ کرے آئے کہ آپ مڑ کے دیکھیں اور آپ کہیں میں نے بہت غلطیاں کی، بہت، مگر اتنی تعداد غلطیوں کی بڑھ چکی ہو بوجھ، اور آپ اتنی دور نکل جائیں کہ آپ مڑ کے واپس جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں، پیچھے کوئی بھی نہ ہو. پلیز ابھی اپنے پیراڈائمز شفٹ کر لیں. ناؤ ٹوڈے از دا ٹائم. پلیز ڈو اٹ ناؤ ٹوڈے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.